اکثر اوقات انسان کی ذہانت اور کامل وفاداری ہی اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ ایاز کی انہی خوبیوں نے اس کے بے شمار دشمن اور حاسدین پیدا کر دیے تھے، جن کے دلوں میں اس کے لیے کوٹ کوٹ کر نفرت بھری ہوئی تھی۔ دوسری طرف سلطان محمود ایاز پر ہی اعتبار کرتا تھا اور اسے اپنے بہت قریب رکھتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے سلطان محمود سے پوچھا کہ جناب، آپ ایک ادنا غلام ایاز کو 30 امیروں یعنی وزیروں کے برابر کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم سب کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اکیلے ایاز میں کیسے 30 آدمیوں کی عقل و دانشمندی ہو سکتی ہے۔ سلطان محمود اس وقت خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد سلطان نے شکار کے ارادے سے اپنے 30 وزیروں کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک قافلہ نظر آیا تو سلطان نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ اس قافلے کے پاس جائے اور ان سے پوچھ کر آئے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ وزیر اس قافلے کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر سے آ رہا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ قافلے والوں نے جانا کہاں ہے، اور وزیر اس سوال کا جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے قافلے سے یہ بات معلوم ہی نہ کی تھی۔ پھر سلطان نے دوسرے وزیر کو بھیجا کہ وہ معلوم کر کے آئے کہ قافلے کی منزل کہاں ہے۔ دوسرا وزیر کچھ دیر بعد جواب لے کے آیا کہ قافلہ یمن جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ ان کے پاس سامان سفر کیا کیا ہے۔ وزیر جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے یہ قافلے والوں سے پوچھا ہی نہ تھا۔ سلطان نے تیسرے وزیر کو روانہ کیا کہ دیکھ کر آؤ کہ ان کے پاس کتنا سامان ہے۔ وزیر معلوم کر کے آیا ان کے پاس ضرورت کا ہر سامان ہے۔ سلطان نے دوبارہ پوچھا کہ قافلہ شہر سے کب روانہ ہوا تھا۔ وزیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا کیونکہ اسے یہ معلوم ہی نہ تھا۔ مختصر یہ کہ سلطان نے اپنے تمام وزیروں کو قافلے کے پاس بھیجا اور سب ایک ایک سوال کا ہی جواب لاتے۔ قافلے سے مکمل معلومات حاصل کرنے کی کسی نے زحمت نہ کی۔ سب کے سب ناقص العقل ثابت ہوئے۔ سلطان نے ان سب وزیروں سے کہا کہ تم لوگوں کو اعتراض تھا کہ میں نے ایاز کو تم سب کے برابر رتبہ کیوں دے رکھا ہے۔ میں تب تو خاموش رہا تھا، مگر میں اب جواب دوں گا۔ میں نے تو تم سب سے چھپ کر ایاز کو پہلے ہی قافلے کے پاس بھیجا تھا۔ جتنے سوالات کے جواب تم باری باری 30 چکروں میں لے کر آئے ہو، ایاز 30 سوالوں کے جواب ایک ہی مرتبہ لے آیا تھا۔ یہ سن کر سب امیر شرمندہ ہو گئے اور اپنے کیے کی معافی مانگی اور کہا کہ بلا شبہ ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے، اس کی ذہانت اور خودداد صلاحیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو حسن اور مٹی کو سوندھی سوندھی خوشبو عطا کی ہے۔